الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا۔ درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا۔ سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کیا گیا تو جو لوگ ان کو اٹھا کے مسجد نبوی سے گھر لے کر آئے تھے ان میں بھی شامل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے پتہ کر کے آؤ اور کتنے لوگوں کو زخم آئے یا چوٹ آئی، کیا معاملہ بنا۔ تو جب واپس آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک حلقہ لگا ہوا تھا، آپ بستر پر تھے، لوگ تیمارداری کے لیے آ رہے تھے۔ آپ کو آگے جانے کے لیے جگہ نہیں ملی، آپ وہیں پہ بیٹھ گئے، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر کسی مجلس میں چلے جائیں اور وہاں پر آگے جانے کے لیے جگہ نہ ہو تو گردنیں نہیں پھلانگنی چاہیے۔ اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔
اور اس انتظار میں تھے کہ جب لوگ کم ہوں گے آگے جانے کا موقع ملے گا تو آگے جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دوں گا کہ باہر کا معاملہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرماتے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت سے دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت انہیں زندگی کو کہ کچھ اور ایام عطا کر دیں، کچھ دن آپ کو اور مل جائیں، تاکہ کچھ بچے کچھ جو منافقین حضرات ہیں یا کچھ فساد اور شر پھیلانے والے لوگ ہیں ان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو راز بڑے تھے۔ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منافقین کی ایک لسٹ دے دی تھی کہ یہ لوگ منافق ہیں، اور دوسرا یہ بتا دیا تھا کہ اس امت کے اوپر کیا کیا فتنے آنے والے ہیں۔ اور جس پر ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فتنوں کے بارے میں کیا بتایا؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنے کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر انسان کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس کی جگہ پر اس کے مقابلے میں کوئی نیکی کر لی جائے، کسی نیک عمل کے اندر انسان لگ جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے، مجھے ان فتنوں کے بارے میں بتاؤ جو ایک بہت تیزی کے ساتھ آنے والے فتنے ہیں، ان کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو فرمایا کہ آپ کو اس بات کی کیا فکر ہے؟ حضرت حذیفہ فرمانے لگے اے امیر المؤمنین آپ کو اس بات کی کیا فکر ہے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب تک آپ موجود ہوں گے تب تک کوئی بڑا فتنہ سر نہیں اٹھا سکے گا، اور آپ کے اور فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ قائم ہے تب تک فتنے نہیں آ سکتے۔ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جب تک آپ قائم ہیں، جب تک آپ حیات ہیں، تب تک کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حذیفہ یہ بتاؤ کہ یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین یہ دروازہ توڑا جائے گا۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کھولا جائے گا کہ تبھی موت آئے گی، یا توڑا جائے گا مجھے شہادت نصیب ہوگی؟ تو فرمایا کہ وہ توڑا جائے گا۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کچھ اور زندگی عطا کر دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کی یہ بات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دوں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میں اسی لیے بات کروں کہ یہ میری بات آپ ان تک پہنچا دیں۔ اب جب تھوڑا سا جگہ ملی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آپ کے سر تک پہنچ گئے، سرانے پہنچ گئے، اور پہلے تو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ بتایا کہ بھئی آپ نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام یہ ہوا کہ 13 آدمی ایسے ہیں جن کو شدید قسم کی، جیسے آپ زخمی ہوئے ایسے وہ لوگ بھی زخمی ہوئے، اور ایک صحابی کا بتایا کہ وضو فرما رہے تھے وہ تو شہید ہو گئے،
اور لگ بھگ تقریباً 17 آدمی ایسے ہیں جن کو چوٹ آئی ہے، زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 7 کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بعد میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو ساتھ ہی کہا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما لیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کچھ اور زندگی عطا کر دیں، تاکہ جو کچھ فتنے باقی رہ گئے ہیں، کچھ منافق باقی رہ گئے ہیں، ان کا بھی خاتمہ ہو جائے اس دنیا سے، تو آپ نے فرمایا کہ کعب کو بلاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پوچھا کعب کہو جو کہہ رہے تھے کیا بات ہے؟ حضرت کعب نے فرمایا جی میں اس طریقے سے یہ ساری باتیں میں نے کی ہیں اور اس وجہ سے کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں یہ دعا نہیں مانگوں گا، میں یہ دعا نہیں مانگوں گا اللہ سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے ایام میں اگر میں اللہ سے دعا کر بھی لوں اور مجھے زندگی مل بھی جائے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ زندگی اللہ کی اطاعت کے اندر ہی گزرے گی؟ یہ خشیت اور تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ میں اللہ سے دعا کر لوں اللہ مجھے زندگی عطا بھی کر دے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر گزر جائے تو میرے لیے ہلاکت کا باعث بنے گی۔ لہٰذا یہ دعا اللہ سے میں نہیں کروں گا، جو اللہ نے مجھے زندگی عطا کی وہ میرے لیے کافی ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ جو ہم نے نیکیاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی ہیں وہ نیکیاں تو قبول ہو جائیں، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کے بعد جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، اللہ رب العزت اس میں ہمیں برابر سرابر چھوڑ دے، کیا تم اس بات پہ راضی ہو؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے تو اس کے بعد جہاد بھی کیا، اس کے بعد روزے بھی رکھے، اس کے بعد نمازیں بھی پڑھی، نیک اعمال بھی کیے، تو اللہ کی رحمت سے تو امید ہے اللہ رب العزت ہمیں ان کا بھی اچھا بدلہ عطا کریں گے۔ تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی تھی کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، سعد بن وقاص جنتی، 10 عشرہ مبشرہ، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جنتی ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا اور میرا دل یہ چاہا کہ میں اس محل کے اندر جاؤں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑا غیرت مند ہے، یہ سوچ کے میں تمہارے محل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو یہ ساری باتیں سامنے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو نیکیاں ہم سے ہوئیں اللہ رب العزت وہ قبول کر لے، اور اس کے بعد کی ساری زندگی جتنی گزری اس کے اندر نیکیوں کے اوپر ہمیں اجر نہ ملے، کوتاہیوں کے اوپر ہماری پکڑ نہ ہو، اور اللہ رب العزت برابر سرابر چھوڑ دے۔ وہ اس وجہ سے تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر تو ہم نے کانوں سے سن لیا تھا کہ عمر جنتی ہے، اور عمر کا محل میں نے جنت کے اندر دیکھا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی کے بعد کوئی ایسے کام سرزد ہو گئے ہوں، کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا ہو کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں جنت کی عطا کی تھی، محل کی عطا کی تھی، یہ کہیں ہم سے چھن نہ گئی ہو۔ یہ خشیت کا اور خوف کا یہ عالم تھا۔ تو فرمایا کہ میں تو اللہ سے اس بات پہ بھی راضی ہو جاؤں گا کہ اس کے بعد کی زندگی پہ اللہ مجھے برابر سرابر چھوڑ دے۔ یہ ایک خوف اور خشیت کا عالم۔ تو فرمایا کہ میں اللہ سے دعا نہیں کروں گا کہ مجھے کچھ اور زندگی مل جائے، اور صرف اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے، کوئی ایسا عمل سامنے آ جائے کہ جو میرے لیے وبال بن جائے، لہذا یہ دعا میں نہیں کرتا۔ اور فرمانے لگے
کہ اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں یہ آخری موقع کے اوپر جب بیمار ہیں، مرض وفات کے اندر ہیں، فرمایا کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں وہ اگر اس کو اللہ رب العزت قبول کر لے اور مجھے برابر سرابر چھوڑ دے، مجھے یہ بھی قبول ہے، مجھے کوئی اجر نہ ملے، مجھے کوئی نعمت نہ ملے، لیکن اللہ رب العزت مجھے برابر سرابر چھوڑ دیں، یہ بھی میرے لیے بہت ہے، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ اور پھر اپنا چہرہ مبارک زمین کے اوپر رکھ دیا۔ بیٹا آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لینے کے بعد بیٹے نے دیکھا کہ والد کا جو چہرہ مبارک ہے وہ زمین پہ مٹی کے اوپر ہے، اٹھا کے اس گود میں رکھا، تو فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو زمین پہ رہنے دو، اگر عمر کو اللہ نے معاف نہ کیا تو عمر کے لیے ہلاکت ہے۔ جس نے جنت کی بشارت سنی ہوئی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں محل کا بتایا ہوا ہے، اور فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ فتنہ اور فساد کے درمیان یہ ایک دیوار حائل ہے، جب تک یہ دروازہ ہے تب تک کوئی فتنہ فساد قائم نہیں ہو سکتا، اور فرمایا کہ اگر عمر کو اللہ نے معاف نہ کیا تو عمر کے لیے ہلاکت ہے، اس چہرے کو زمین پر ہی رہنے دو۔ اور فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان کو بلاؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان تشریف لائے، جی امیر المومنین کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ مجھے بتاؤ، میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا میرا نام اللہ کے نبی نے منافقین کی فہرست میں تو نہیں لکھوایا تھا؟ حضرت حذیفہ رونے لگ پڑے، اے امیر المومنین آپ کا نام، اور یہ تو اللہ کے نبی نے مجھے راز دیا تھا، یہ راز میں فاش نہیں کر سکتا، یہ بات میں نہیں بتا سکتا آپ کو۔ حضرت عمر نے پھر اللہ کا واسطہ دے کر کہا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے بتا دو، میں تمہارے سے کوئی نام نہیں پوچھ رہا، میں صرف اپنا پوچھ رہا ہوں، میرا بتا دو، کیا میرا نام اللہ کے نبی نے منافقین کی فہرست میں تو نہیں رکھا؟ مجھے ان میں شمار تو نہیں کیا؟ حضرت حذیفہ کی ہچکیاں بند گئی۔ فرمایا امیر المومنین اگر آپ کے بغیر کوئی مجھ سے پوچھتا، آپ کے علاوہ کوئی پوچھتا مجھ سے، میں اسے کبھی نہ بتاتا۔ اور فرمایا کہ آپ کا نام اللہ کے نبی نے منافقین کی فہرست کے اندر نہیں رکھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، بیٹے سے کہا بیٹا دیکھنا میرے جنازے میں حذیفہ بن یمان شریک ہوں گے کہ نہیں، ان کے اوپر نظر رکھنا، کہ ایسا نہ ہو کہ حیا کے اندر آ کر اس نے مجھے یہ تو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی نے آپ کا نام منافقین کی فہرست میں نہیں رکھا۔ جنازے میں دیکھنا اگر حذیفہ بن یمان جنازے کے اندر شریک ہوا تو پھر سمجھ جانا کہ میرا نام منافقین کی فہرست میں نہیں تھا، اگر نہ شریک ہوا تو میرے لیے دعا کرنا۔ یہ خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر جنازے پہ یہی رہی کہ حضرت حذیفہ بن یمان شریک ہیں کہ نہیں ہیں، اور جب میں نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان جنازے میں شریک ہیں تو میں نے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے باپ کا نام منافقین کی فہرست کے اندر نہیں ہے۔ اور بیٹے سے کہا کہ جب میری روح نکل جائے اور جب میں مر جاؤں تو مدینہ میں جنازہ ہو جائے، جنازے کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے کے باہر لے جانا، وہاں پہ چرپائی رکھ دینا اور اجازت لینا کہ عمر بن خطاب اجازت مانگ رہا ہے، کیا اندر آنے کی اجازت ہے، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کے اندر مجھ سے حیا کی ہو سکتا ہے کہ شرم کے مارے مجھے اجازت دے دی ہو، لیکن میرے جنازے کو ان کے حجرے کے باہر رکھ دینا اور حجرے کے باہر رکھنے کے بعد پھر اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے تو دفنا دینا، نہ اجازت ملے تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں عمر کو دفنا دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہوا، جنازے کے بعد چرپائی جب رکھی گئی، لایا گیا حجرے کے باہر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی کہ ام المؤمنین عمر بن خطاب تشریف لائے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں دفن ہونے کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حضرت عمر کو اور ان کے ساتھیوں کو مرحبا کہتی ہوں۔ حضرت عمر
کو لے آئیے اور ان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفنا دیجیے۔ اس موقع کے اوپر کہ جب چارپائی کے اوپر ہی لاش پڑی ہے میت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی کے اوپر ہی ہیں، تو لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ابھی چارپائی سے میت کو اٹھایا نہیں گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ رو رہے ہیں، اور پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد عمر نے دنیا پہ کوئی ایسا بندہ چھوڑا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ تمنا کر سکوں کہ کاش میرے اعمال بھی عمر جیسے اعمال ہوں۔ آج کے بعد کوئی دنیا کے اوپر ایسا بندہ موجود نہیں ہے، اور رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ عمر نے یہیں پہ دفن ہونا ہے، میں اس بات کو جانتا تھا کہ عمر نے یہیں پہ دفن ہونا ہے، کیونکہ جب بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو آپ یہی فرما رہے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ تو میں اس بات کو جان گیا تھا کہ دنیا کے اندر بھی یہ اگٹھے ہیں اور آخرت کے اندر بھی یہ اگٹھے اٹھائے جائیں گے، اور مجھے معلوم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں دفنائے جائیں گے، اور اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ اس پورے واقعے کے اندر ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ یہ خیال ذہن کے اندر رکھیں کہ ہماری زندگی کیا اللہ کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی، کہ ہم مطمئن ہو کے تو نہیں بیٹھ گئے کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، حج زکوٰۃ ادا کر لیا، قرآن کی تلاوت کر دی اور اس کے بعد ہم بالکل بے فکر ہو گئے۔ یہ ہر وقت یہ ایک فکر رہے انسان کو کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی بشارت بھی سن لی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بھی سن لیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی فتنہ نہیں آئے گا، اور آپ کی زبان سے یہ سن لیا کہ جنت میں آپ کا محل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے باوجود خشیت اور خوف کا یہ عالم ہے کہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو ہمارا ہر کام، ہر فعل اسی سے شروع ہو اور اسی کے اوپر ختم ہو کہ یہ میرا جو فعل ہے، یہ میرا جو کام ہے، یہ جو میری سوچ ہے، یہ جو میری گفتگو اور بات ہے، کل اللہ کے ہاں اس کا میں نے جواب دینا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ تو سارے کے سارے اعمال ہمارے اللہ کی رضا کے لیے ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوں، صحابہ کرام کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ سنتے ادا